تقسیم البحث، گزشتہ درس کا ادامہ اس کو مکمل کر دوں. یہ بہت آسان چیز ہے، اور اب جو تھوڑا سا غور و فکر کرنے والا متن شروع ہوگا وہ آئندہ جلسے میں شروع ہوگا. یہ آسان بحث ہے، اس کو میں آسانی سے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، جس میں بحث کی تقسیم بندی کی گئی ہے. کہہ رہے ہیں وَالدَّلِيلُ الْمُحْرِزُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَ قَطْعِيًّا أَوْ لَا يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ. وہ دلیل جو دلیل محرز ہے نا، جو احراز کرتی، کاشف ہے، مسئلہ فقہی کو کشف کرتی ہے. وَالدَّلِيلُ الْمُحْرِزُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ فقہی مسئلے میں جو دلیل محرز ہے، چاہے وہ قطعی ہو چاہے قطعی نہ ہو، اس کی دو قسم ہوتی ہے، الدلیل الشرعی اور الدلیل العقلی. دلیل کی کتنی قسم ہو گئی؟ ایک دلیل شرعی ہو گئی، ایک دلیل عقلی ہو گئی. یہ پوچھا جائے گا آپ سے، ٹھیک ہے. وہ دلیل محرز جو کیا نام ہے استنباط میں استعمال کی جاتی ہے، وہ کتنے طریقے کی ہے؟ تو بتایا جائے گا دو طریقے کی ہے، یا وہ دلیل شرعی ہے یا دلیل عقلی ہے. دلیل شرعی جیسا کہ نام سے آپ کو پتہ ہے، وہ آپ کے ذہن میں اس کا دونوں کا مفہوم آ گیا ہوگا، مگر ہم متن پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. وَنَعْنِي بِهِ، دلیل شرعی سے ہماری مراد کیا ہے؟ نعنی ہماری مراد کیا ہے؟ کُلُّ مَا يَصْدُرُ مِنَ الشَّارِعِ، ہر وہ چیز جو شارع کی طرف سے صادر ہو، مِمَّا لَهُ دَلَالَةٌ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِي، جس کی حکم شرعی پر دلالت پائی جاتی ہو، موجود ہو. وَيَشْتَمِلُ ذَلِكَ عَلَى الْكِتَابِ الْكَرِيمِ، اور یہ دلیل کس کس چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے نا؟ شارع کی طرف سے صادر ہونے والی دلیلیں کہاں آپ کو ملتی ہیں؟ ہاں، یا قرآن مجید میں یا کہاں؟ روایات میں. یہ دلیل کہ جو دلالت کرتی ہے حکم شرعی کے اوپر، یشتمل ذالک علی الکتاب الکریم وعلی السنت، کتاب و سنت پر مشتمل ہوتی ہے. یعنی دلیل کی دو قسم ہوئی، ایک دلیل شرعی ایک دلیل عقلی. دلیل شرعی کہاں ملے گی آپ کو؟ یا روایات میں ملے گی یا قرآن مجید میں ملے گی. سنت کیا ہے؟ خود بتا رہے ہیں. وَهِيَ، کتاب تو پتہ ہے، واضح ہے کتاب الکریم کیا ہے. وَهِيَ قول المعصوم وفعلہ وتقریرہ، قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم. قول و فعل معصوم تو آپ کو پتہ ہی ہے، تقریر میں سمجھتا ہوں آپ میں سے سبھی اکثر کو پتہ ہوگا. تقریر یعنی ایسا عمل کہ جو معصوم کے حضور میں انجام دیا جائے، اس پہ معصوم خاموش رہ جائے، سکوت اختیار کر لے، اسے تقریر معصوم کہتے ہیں. خوب، تو یہ تینوں ملا کر کے قول و فعل و تقریر معصوم سنت کہلاتا ہے. تو جو چیز قرآن سے ثابت ہو، جو چیز روایت کے ذریعے ثابت ہو، سنت سے ثابت ہو، وہاں پہ اس دلیل کو، یعنی قرآن کو یا حدیث کو ہم کیا کہیں گے؟ دلیل شرعی کہیں گے. اس کے بعد دوسری قسم دلیل کی دلیل عقلی ہے. دلیل عقلی کیا ہے؟ وَنَعْنِي بِهِ، ہم اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ القضاء التي يدركها العقل، وہ قضایا کہ جن کا ادراک عقل کرتی ہے. وَيُمْكِنُ أَن يُسْتَنبَطَ مِنْهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، اور ان قضایا عقلیہ سے حکم شرعی کا استنباط ممکن ہو. کالقضیۃ العقلیۃ القائلہ، جیسا کہ یہ قضیہ عقلیہ جو یہ کہتا ہے، قائلہ نے کہتا ہے، کہنے والا، وہ قضیہ عقلیہ کا جو یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بِأَنَّ ایجاب شیء یستلزم ایجاب مقدمتہ، کہ کسی ایک چیز کا ایجاب اس کے مقدمے کے ایجاب کا بھی مستلزم ہوتا ہے، لازم ہے. یعنی اگر فرض کیجئے نماز واجب ہے تو اس کا مقدمہ وضو بھی واجب ہوگا. اگر حج واجب ہے تو اس کا مقدمہ سفر بھی واجب ہوگا. تو مقدمہ جو ہے اس کے وجوب کو ہم شرعاً سمجھتے ہیں یا عقلاً سمجھتے ہیں؟ مقدمہ واجب ہوتا ہے. تو یہ جو ہم نے وضو کو واجب قرار دیا، مثال کے طور پہ سفر کو واجب قرار دیا حج کے لیے، تو یہ دلیل عقلی کی بنیاد پر واجب قرار دیا ہے. اور دلیل عقلی بھی خالق العقلاء اس کو
قبول کرتا ہے، جو عقل سلیم کی بنیاد پر دلیل عقلی قائم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کتنی قسموں کی دلیل کی؟ 2 قسم. ایک دلیل شرعی جو کتاب و سنت سے نکالی جاتی ہے، اور ایک دلیل عقلی جس پہ عقل جو ہے وہ حکم لگاتی ہے، جیسے مقدمہ واجب کا واجب ہونا. والقسم الاول ینقسم بدورہ، دور نقش، کردار، رول اس کا جو ہوتا ہے. والقسم الاول ینقسم بدورہ الی نوعین، قسم اول اپنے پورے نقش کے ساتھ، پورے رول کے ساتھ، قسم اول پورے طور پر، مکمل طور پر، کلی طور پر منقسم ہوتی ہے 2 قسموں کی طرف، 2 نوعوں کی طرف. قسم اول سے مراد کیا ہے؟ دلیل دلیل شرعی کی 2 قسم بنتی ہے. اس کو ایسے لکھ لیجیے گا آسان طریقے سے. دلیل شرعی کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم الدلیل الشرعی الدلیل الشرعی اللفظی، دلیل شرعی لفظی. دلیل شرعی لفظی کیا ہے؟ وہوا کلام الشارع کتاباً و سنتاً، شارع کا کلام چاہے تحریر کی شکل میں چاہے سنت کی شکل میں. کلام الشارع کتاباً و سنتاً، چاہے قول کی صورت میں چاہے تقریر کی صورت میں، نہیں چاہے لکھ کر کے امام بولے یا تقریر کر کے بول کے بتائے. کتاباً لکھا ہوا، الدلیل الشرعی چاہے قرآن مجید یا معصوم کی سنت جو لفظ کی شکل میں ہو، لفظ کی شکل میں ہو، جیسے مثلا قول معصوم. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، یہ دلیل شرعی لفظی. دلیل شرعی غیر لفظی کیا ہے؟ کفعل المعصوم اور تقریر ہو. تقریر خار یہاں آئے گا جو آپ فرما رہی تھی نا، دلیل شرعی غیر لفظی میں آئے گا. دیکھیے دلیل شرعی شرعی یا لفظی ہے یا غیر لفظی ہے. لفظی میں قرآن و حدیث. سنت سے مراد یہاں کیا ہے؟ سنت سے مراد سنت سے مراد لفظ. میں نے کیا لکھ دیا ہے؟ کیا لکھ رہا ہوں میں؟ لفظی. ٹھیک ہے، تو قرآن دلیل شرعی یا لفظی یا غیر لفظی ہے. لفظی سے مراد یا قرآن ہے یا حدیث ہے. غیر لفظی سے مراد فعل معصوم اور تقریر معصوم، جن سکوت معصوم. تو دلیل شرعی لفظی میں کیا فرمایا؟ ہوا کلام الشارع کتاباً و سنتاً. کلام شارع کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں. خوب. والآخر، اور دوسری قسم کیا ہے؟ فون آ جاتا ہے نا بیچ میں تو گڑبڑ کرتا ہے. 1 سیکنڈ ٹھہریے گا. تو دوسری قسم کیا؟ والآخر الدلیل الشرعی غیر لفظی. شرعی و غیر لفظی. دلیل شرعی غیر لفظی کفعل المعصوم و تقریر ہی، جیسے فعل معصوم اور تقریر معصوم. تقریر معصوم کیا ہے؟ اے سکوت ہی عن فعل غیر ہی بنحو یدل علی قولہ. امام کے حضور میں کسی اور کا عمل اس طریقے سے انجام پائے کہ معصوم اس کو دیکھے اور اس پہ خاموش رہے، اور معصوم کا خاموش رہنا معصوم کے قبول کرنے پر دلالت کرے. معصوم قبول کر رہا ہے. ٹھیک ہے. خوب. وفل قسم الاول بکلا نوعہ نحتاج الی ان نعرف. پہلی والی قسم جو ہے یعنی دلیل شرعی لفظی نہیں. وفی القسم الاول بکلا نوعہ نحتاج الی ان نعرف اولا دلالت الدلیل الشرعی وانه على ماذا يدل بظهور الفی، وثانی حجیت تلک الدلالات وذلك الظہور ووجوب التعویل علیہ، وثالثا صدور الدلیل من الشارع حقا. ومن هنا كان البحث في القسم الأول موزعا إلى 3 أبحاث وفقا لهذا التفصيل.
فالبحث الأول في تحديد الدلالات والبحث الثاني في إثبات حجية ما له من دلالات وظهور والبحث الثالث في إثبات صدور الدلیل من الشارع. تو فرما رہے ہیں وفی القسم الاول بالاکلا نوع پہ لکھیے آپ لوگ قرآن و حدیث، اور قسم اول پہ لکھیے گا دلیل شرعی لفظی مراد ہے یہاں. تو پہلی قسم یعنی دلیل شرعی لفظی اپنی دونوں قسموں کے ساتھ، دونوں نوعوں کے ساتھ، یعنی چاہے کتاب ہو چاہے حدیث ہو، قرآن ہو چاہے حدیث، دونوں کا نحتاج الی ان نعرف، ہم اس سلسلے میں محتاج ہیں کہ پہچانیں آنے والی تین چیزوں کو. ہم قرآن اور حدیث کی دلالت کو اس وقت تک نہیں سمجھ پائیں گے جب تک یہ نیچے والی تینوں چیزوں کو نہ سمجھیں. وہ کیا ہے؟ اولاً سب سے پہلے تو ہم کو دیکھنا ہے کہ دلالت الدلیل دلیل شرعی کی دلالت کیا ہے، دلیل شرعی کی دلالت کیا ہے. وَأَنَّهُ عَلَى مَاذَا يَدُلُّ بِظُهُورِهِ الْعُرْفِي، اور یہ دلیل شرعی یعنی روایت، دلیل شرعی میں لکھے گا روایت یا آیت، دلیل شرعی میں لکھیے گا آیت یا روایت، آیت یا حدیث. یہ آیت یا یہ روایت اپنے ظہور عرفی کے ساتھ کس چیز پہ دلالت کر رہی ہے. مثلا یہ آیا ہے یحرم الارتماس علل، بتائیے علل محرم، والی روایت یاد آ گئی جو آپ لوگوں تین مثالیں شروع دی گئی ہیں. ایک روزے علل محرم، سوری علل محرم لکھ دیا، علل صائم، علل صائم، اس میں مثال دی گئی تھی کہ امام نے فرمایا ہے، روایت یہی ہے کہ غسل التماس روزہ دار پہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ ہے دلیل، یہ دلیل جو ہے وہ کس چیز میں ظاہر ہے؟ ظہور عرفی، یعنی اس جملے سے عرف عام کیا سمجھتے ہیں، عقلاء کیا سمجھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ روایت اپنے ظہور، یا ایسی کوئی آیت لے لیجئے، یہ روایت یا آیت اپنے ظہور عرفی کے ساتھ کس چیز پہ دلالت کر رہی ہے، پہلے مرحلے میں یہ دیکھنا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ثانیاً حجیت و تلک الدلالت، اس دلالت کی حجیت، پہلے تو خود دلالت مشخص کرنا ہے کہ کاہے پہ دلالت کر رہی ہے، پھر دیکھنا یہ دلالت حجت ہے. حجیت و تلک الدلالت، اس دلالت کی حجیت کو معین کرنا ہے. وذالک الظہور، اور ظہور کی حجیت کو سمجھنا ہے کہ آیا یہ ظہور عرفی کے ساتھ حرمت پہ دلالت کر رہی ہے، تو کیا یہ ظہور عرفی حجت ہے کہ ہم اس کو حرام مانیں؟ ہمیں اس کی حجیت کو بھی سمجھنا ہے، حجیت ظہور کو بھی سمجھنا ہے. ووجوب التعویل علیہ، اور اگر حجیت سے ظہور عرفی سمجھ میں آ گیا تو تعویل یعنی اعتماد، بھروسہ، تب اس پہ اعتماد کرتے ہوئے ہمیں یہ حکم نکالنا پڑے گا کہ حرام ہے. ووجوب التعویل علیہ، اس پر بھروسہ کرنا، تعویل کرنا. خوب ثالثاً، تیسرے مرحلے میں کیا ہے؟ صدور الدلیل من الشارع حقاً، کہ واقعاً یہ دلیل شارع سے صادر ہوئی بھی ہے کہ نہیں. تو روایت ایک ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس اسٹرکچر کے ساتھ کس چیز پہ دلالت کر رہی ہے، اپنے ظہور عرفی کے ساتھ. ہم نے کہا ظہور یہ اس دلالت اس اسٹرکچر، اس ڈھانچے کے ساتھ ظاہر ہے حرمت میں، اس کا مطلب یہ کہ حرام ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس ظہور عرفی کا سہارا لے کر کے ہم التماس کو، غسل التماسی کو روزے کے رات میں حرام کہہ رہے ہیں، وہ ظہور عرفی حجت ہے بھی کہ نہیں. چلیے مان لیا کہ ظہور عرفی حجت بھی ہے، پھر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک اس کی دلالت کامل، اس کی حجت ظہور عرفی کی کامل. اب ہم کو یہ دیکھنا ٹھیک، یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ شارع کی طرف سے صادر بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں ہم کو دیکھنی پڑیں گی. ومن ہونا کان البحث فی القسم الاول، اسی وجہ سے قسم اول میں جو بحث ہے، قسم اول میں یعنی یہی دلیل شرعی لفظی میں جو بحث ہے، موضعاً الی
ثلاثت ابحاسن، اس کی توضیح ہوگی، توضیح یعنی بانٹا جائے گا، تقسیم، اس کی تقسیم 3 بحثوں میں ہوگی، یعنی 3 حصوں میں قسم اول کی ہمیں بحث کرنی پڑے گی۔ دلیل، یہ جو دلیل شرعی لفظی ہے نا، اس کی بحث ہمیں 3 مرحلے میں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، 3 حصوں میں تقسیم کرنی پڑے گی اس کی بحث۔ وفقاً لحاظ تفصیل، اس تفصیل کی بنیاد پر جو میں نے اولاً ثانیاً اور ثالثاً کہہ کے آپ کو بتایا۔ فالبحث الاول، تو پہلے مرحلے میں جو بحث ہوگی، ٹھیک ہے، پہلے مرحلے میں جو بحث ہوگی وہ دلالت کے متعلق ہوگی۔ فالبحث الاول فی تحدید دلالت، دلالت کو مشخص کیا جائے۔ یہ دیکھیے یہاں پہلی ہیڈنگ جو ڈالی انہوں نے 2 پیج کے بعد 3 پیج کے بعد، وہ کیا لکھا؟ الدلالت الوصف۔ تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے دلالت ہے کیا، جو ہم نے کہا کہ یہ جملہ دلالت کر رہا ہے حرمت کے اوپر، دلالت کیا ہوتا ہے؟ خوب، تو سب سے پہلے دلالت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد بحث ثانی فی اثبات حجیت الظہور ما لہ من دلالت الظہور، فی اثبات حجیت ما لہ من دلالت الظہور، من دلالت و ظہور۔ پھر دوسرے والے میں بحث ہوگی کہ ہم نے کہا کہ یہ ظہور عرفی رکھتا ہے حرمت میں، تو یہ ظہور کیا ہے، حجیت ظہور کیا ہے، اس کو پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہو والبحث الثالث، تیسری بحث جو قائم ہوگی فی اثبات صدور الدلیل من الشارع، کہ آیا یہ دلیل شارع کی طرف سے صادر بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ ابھی ابھی دلالت کی بحث چل رہی ہے، 2-3 حصوں میں دلالت کی بحث کی انہوں نے، 4 5، ٹھیک ہے، دلالت کی بحث 6، انہوں نے دلالت کے بارے میں بات کی ہے۔ اس کے بعد یہ ہیڈنگ ڈالی ہے آگے چل کے 12-15 ورق کے بعد حجیت الظہور، حجت ظہور عرفی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پھر جب حجت ظہور عرفی کی گفتگو مکمل ہو جائے گی تو پھر ایک بحث چھڑی اثبات الصدور۔ دیکھیں شہید صدر کتنا منظم لے کے چل رہا ہے اپنی بات کو۔ یہ 3 مرحلوں میں انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی جائے گی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔